وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ۔ فرمایا یہ صدقہ انسان کی قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے، انسان کی قبر کی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ۔ قیامت کے دن لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، یہ لوگ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قربانی دی؟ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، تصدقوا تصدقوا تصدقوا، اے میرے صحابہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مال کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم نے اعلان سنا ہم دونوں گھر کی طرف گئے، اپنے گھر کی طرف گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر کے اندر جتنا بھی مال تھا آدھا مال رسول اکرم کی قدموں کے اندر رکھ دیا اور آدھا مال گھر کے اندر چھوڑ دیا۔ پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا گھر کے اندر چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال آپ کو دے دیا، آدھا گھر کے اندر ہے۔ کہا اچھا، بہت خوبصورت بات ہے، آج کوئی بھی انسان یہ تیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کون انسان ہے جو آدھا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دے؟ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھیے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کیا لائے ہو؟ فرمایا یہ اللہ کے نبی سب کچھ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کا سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اندھیرے کی حالت میں رات ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی دیواروں میں ہاتھ لگا کر چیک کیا کرتے تھے کہیں کوئی سوئی باقی تو نہیں رہے گی جو اللہ کے نبی کو نہ دی ہو۔ اس قدر دل کے اندر تڑپ تھی، خواہش سے جنت مل جائے۔ اور اللہ تعالی نے کیا کہا؟ اولئک هم الراشدون، میں ان سے خوش ہوں، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ تعالی ان صحابہ کرام پر راضی ہو گیا ہوں۔ اور یہی ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہی عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہا تھا عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ ان صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے خوشخبری عطا کر دی تھی، کیا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں ضرور داخل کر دینا ہے۔ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ سینے تک، کسی کا پسینہ سر تک، کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس قدر مخفی کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں دیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا کیا اس نے خرچ کیا، اس قدر اپنے مال کو چھپا کر ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی صدقہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔
اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی صدقہ کرنے والے کے بارے میں۔ انسان صدقہ تو کرتا ہے لیکن حلال کمائی کا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق من تمرۃ من قسم طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جو بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں حلال کمائی سے دے دیتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ کو حرام کی ضرورت نہیں، اللہ وہی قبول کرتے ہیں جو حلال کا ہو۔ فإن اللہ يقبل بيمینہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دیے ہوئے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں۔ ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه، پھر اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ مثال بیان کی كما يربي احدكم فلوه، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی کسی بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، کہیں نقص نہ آ جائے، کہیں سے کوئی بیماری نہ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں حتی تکون مثل الجبل، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دی ہوگی، قیامت والے دن دیکھیے اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ بنا دیں گے۔ پہاڑ دیکھے گا اور کہے گا اللہ میں نے تو پہاڑ جتنا مال خرچ ہی نہیں کیا تھا، یہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہی ہے، تیرے پاس 2 کھجوریں گی، اولاد مانگنے والی بھی تھی، خود بھی بھوکا تھا، لیکن تو نے سمجھا اللہ کے راستے میں ایک کھجور ضرور وقف کر دوں، حلال کمائی تھی، پسینے کی کمائی کی تھی، ایک کھجور تو نے میری رضامندی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھ پر راضی ہوتے ہوئے عطا کر دی تھی، آج تو اس کا اجر دیکھ رہا ہے، اس کا فائدہ دیکھ رہا ہے، اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہے۔ کیا نکلا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہاڑ جتنا ثواب عطا کر دیں گے۔ کتنا فائدہ ہے؟ ہر شخص بھی چاہتا ہے مجھے فائدہ ملے، مجھے مال بھی ملے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی فتنہ ومن ولد یکون علی وبال، اللہ ایسے مال سے بھی بچا لینا جو وبال جان بن جائے، ایسی اولاد سے بھی بچا لینا جو میرے لیے فتنہ بن جائے۔ مال کی پرواہ نہیں کی، بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہ اللہ کے رسول مجھے مال کی ضرورت ہے، دے دیجئے۔ آپ نے اسے اس قدر زیادہ بکریاں عطا کی کہ اگر ان بکریوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ میں رکھا جائے، اس جگہ کو بھی پر کر دیں، فل کر دیں، اس قدر تعداد میں زیادہ تھی۔ آپ نے اسے صدقہ کر دی، کہا یہ لے جاؤ۔ گیا، قوم والوں کو کیا کہا؟ اے قوم اسلموا فواللہ ان محمد لا یؤتی عطاء من لا یخاف الفقر، اے میری قوم مسلمان ہی ہو جاؤ، اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جس طرح کسی بندے کو فکر نہیں ہوتی کہ مال ختم ہو جائے گا۔ مال اور صدقہ کرنے سے انسان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی دعا ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، کوئی ایسا دن نہیں خالی جاتا، کوئی ایسا دن نہیں جس میں لوگ صبح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، یقول احدہما، پہلا کہتا ہے اللہم اتی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں قربان کرتے ہیں، مال کو لگاتے ہیں، اپنا ہاتھ لوگوں پر رکھتے ہیں، اللہ تو اپنا ہاتھ اس پر رکھ کے اسے مال دے دے۔
وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو مال خرچ کرنے سے لوگوں سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں، لوگوں سے اپنے ہاتھ کو قبض کر لیتے ہیں، اے اللہ تو بھی اپنا ہاتھ کھینچ لے، اسے بھی عطا نہ کر۔ فرشتوں کی دعا لینی چاہیے، صدقہ کرنے سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، اور نہیں تو اور کیا فائدہ ہوگا؟ فرشتوں کی دعا ملے گی۔ جو گناہوں سے مبرہ ہے، کبھی گناہ نہیں کیا، کبھی غلطی نہیں کی، کبھی خطا ہوئی نہیں ہے، کبھی نیند نہیں آئی، بھوک نہیں لگی، اور وہ فرشتے جن کی دعا اللہ تعالیٰ ہر وقت قبول کرنے کو تیار ہے، اور جن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ ان فرشتوں کی دعا سمجھ کے ہی انسان کو دن کا آغاز اپنے مال کو خرچ کرنے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس طرح کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ خوش ہو جائے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زندہ رکھے ایمان پر، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھ کر، اس کا فہم حاصل کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔